السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب برات کی رات ہے۔ شب برات، شب کا مطلب ہوتا ہے رات، برات کا مطلب ہوتا ہے معافی کی رات۔ اللہ رب العزت نے اس رات کی جو فضیلت رکھی ہے اس کی حدیث میں کئی جگہوں سے ثابت ہوتا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کی رات سارے انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس وقت میں سجدے میں ہوں، تب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں۔ تو اس رات کثرت کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کرنے کا اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے جس وقت اعمال پیش کیے جائیں، ہمیں تو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس وقت اعمال پیش کیے جا رہے ہیں، تو اس وقت ہم سجدے میں، یہ نہیں، اس رات کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے کی کا اشارتاً حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات ہوتی ہے تو بنو کلیب کی بکریوں کے برابر اللہ رب العزت لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ عام معافی کی رات ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس رات معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات برات کا مطلب ہی معافی کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رات معافی کی رات کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی معافی مانگو، مجھ سے مانگو کہ میں تم کو معاف کروں۔ پھر کچھ تو معافی ایسی ہیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہے، لیکن کچھ معافیاں ایسی ہیں جو بندوں سے بھی مانگی جاتی ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے ہمیں کس طرح معافی لوگوں سے مانگنی چاہیے؟ ظاہر ہے ہم ایک ایک کے پاس جا کر تو مانگ نہیں سکتے، تو سب کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ بھی مجھے اللہ کی رضا کے خاطر معاف کر دیں۔ آپ اپنے گناہ معاف کریں گے نا اللہ کی رضا کے خاطر، تو یہ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں بھی رحم ڈال دے کہ وہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر معاف کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ معافی کا طلبگار تو ہر بندہ ہوتا ہے۔ مجھے طلب معافی کی تو اگلے بندے کو بھی طلب معافی کی، مجھے جنت چاہیے تو دوسرے کو بھی جنت چاہیے۔ جب میں معاف کر کے جنت میں جا رہی ہوں تو اگلا بھی چاہے گا میں بھی معاف کر کے جنت میں چلا جاؤں یا چلی جاؤں۔ تو اس لیے معافی تب مانگیں جب آپ خود معاف کر رہے ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہیں کہ میں نے اپنے سارے غلطیاں یا جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی یا میرے ساتھ جتنا بھی ظلم ہوا یا مجھے میرے جتنے بھی حقوق کھائے گئے، میں نے سب کو سارے کے سارے معاف کر دیے، تو اگلا بندہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ اور اگر وہ معاف نہیں بھی کرتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ادا اللہ کو بھا جائے، اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اصل معافی تو ہے ہی اللہ رب العزت کی ذات سے، تو اللہ کی ذات سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ پھر کچھ لوگ مجھ سے یہ مسائل پوچھتے ہیں کہ آج کی رات، شب برات کی رات، یہ نوافل پڑھنے چاہیے، 2 رکعت ہمیں پڑھنی چاہیے، عمر دراز کے لیے 2 رکعت، ہمیں صحت کے لیے 2 رکعت، معافی کے لیے 2 رکعت، فلاں کے لیے، یا 2 رکعت سے ہم ساری عمر قضا کی نماز پڑھ لیں۔ تو میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں، ایسی کوئی بھی چیز حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو آپ کی ساری زندگی کی نماز قضا جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گی، نہیں ہے۔ صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ التوبہ ثابت ہے، آپ صلاۃ التوبہ پڑھیں، نوافل پڑھیں، لیکن اس کی کوئی ترتیب کہ بھئی پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھیں، یہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے حدیث سے۔ آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے پڑھیں، آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں آپ جن کے نام رکھا آپ نماز پڑھ رہے ہو، یہ آپ دعا میں کیوں نہیں مانگ لیتے ہیں؟ نفل پڑھیں، سمپلی نفل پڑھ کر مصلی پر بیٹھیں، اللہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے لیے روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے چیزیں طلب کریں۔ کیا وہ ذات نہیں دے گی؟ کیا وہ ذات اتنی محتاج ہے کہ اس کے لیے آپ 2 رکعت الگ سے پڑھو گے؟ جبکہ حدیث سے ثابت نہیں۔ اگر ہوتا تو ہم پڑھتے، لیکن ہے نہیں، تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ یہ رات دعاؤں کی رات ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس رات سارے سال کا نصیب جو ہوتا ہے ہر بندے کا لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر فرشتے ان لوگوں کے نصیب پڑھتے ہیں اور آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے کی موت لکھی ہوئی ہے، لیکن زمین پر وہ اپنی شادی کے جشن کی تیاری میں ہے۔ دیکھو فلاں بندہ اتنا بیمار ہے، اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بڑی کر دی ہے، اس کی تو یہ تو جیے گا، یہ تو زندہ رہے گا، یہ تو ٹھیک رہے گا۔ یعنی اس طرح وہ اپنی کچہری کرتے رہتے ہیں، ڈسکس کرتے رہتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ لوح محفوظ پر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ معاف کرتا ہے۔ پھر یہ دعا کے قبول ہونے کی رات ہے، اس لیے بابرکت رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرو، اس رات میں آپ نفل پڑھو، اس رات میں آپ اللہ سے مانگو، لیکن اپنی طرف سے کوئی چیز مقرر نہیں کرو جو حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کوئی چیز مقرر کر کے نہیں پڑھو،
بلکہ جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ پڑھو، جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ مانگو، جو آپ چاہتے ہیں وہ اللہ سے منوا کر اٹھو مصلی سے، لیکن اپنی طرف سے کچھ بھی مقرر نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جب بندہ مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نا، تو اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا، اللہ اور بندہ ہوتا ہے۔ بندہ مانگ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے، تیسرے کی تو کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، تیسرا تو بیچ میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے کسی طریقے بھی کوئی ایسی چیز اپنی طرف سے مقرر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر حدیث مبارک میں آتا ہے جس نے شب برات کے دوسرے دن روزہ رکھا، اس نے 1 سال کی یعنی نفلی عبادت کا اسے ثواب ملا۔ تو اس طرح کی ہے تو یہ ساری کمزور حدیثیں، لیکن یہ ساری حدیثیں آتی ہیں، ثابت ہوتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات بھی بابرکت ہے اور اس کا دن بھی بابرکت ہے۔ تو اس لیے یہ رات بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، لوگوں سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور اللہ سے اپنی منوا لینی چاہیے، اور اس کے دن کا بھی روزہ رکھ لینا چاہیے۔ آپ دعا کیجئے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجئے گا، اور اللہ رب العزت کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، جو بھی آپ کے حاجات ہیں، آج مصلی پر آ جائیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچہری کرنے کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا دن ہے۔ تو پھر آ جائیں مصلی پر اور اللہ سے مانگ لے، وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔